رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ پاک جب بھی ایمان والوں کو مخاطب فرماتا ہے تو بڑے میٹھے انداز میں، خوبصورت انداز میں مخاطب فرماتا ہے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ روزے میں نے تم پر فرض کر دیے ہیں، روزے میں نے تم پر فرض کر دیے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ یہ روزے اسی طرح فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے. معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ پہلی امتوں کو بھی اللہ پاک عطا کرتا رہا ہے، اور محبوب کی امت کو بھی خالق کائنات نے ماہ صیام رمضان مبارک عطا فرمایا ہے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ مقصد ہے. اور روزوں کی فرضیت کا اور روزوں کی عطا کا جو مقصد اول ہے، جو غرض و غایت ہے خالق کائنات کی، وہ ہے تقوی کا حصول. وہ تقوی کا حصول ہے، کیونکہ اللہ کریم جل مجدہ کے ہاں فضیلت کا معیار ہی تقوی ہے. فضیلت کا معیار ہی تقوی ہے. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا لوگوں، رنگ نسل کی بنیاد پہ کوئی میری بارگاہ میں قرب والا نہیں ہو سکتا، عزت والا نہیں ہو سکتا. میرے ہاں عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اب سمجھنا ہوگا کہ تقوی کیا ہے. تقوی کا جو معنی ہم جانتے ہیں یا ہمیں معلوم ہے، کیا وہی ہے یا اس سے کوئی اور آگے کی بات بھی ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک سٹینڈرڈ قائم فرما دیا کہ میرے ہاں عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. ادھر قرآن پاک میں جب روزوں کی فرضیت کا حکم فرمایا تو فرمایا لوگوں، روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار تقوی والے بن جاؤ. تم پرہیزگار یعنی تقوی والے بن جاؤ. یہاں بڑا خوبصورت انداز ہے خالق کائنات کا کہ میں نے روزے اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. مختصر کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. تقوی کا جو سب سے چھوٹا معنی ہے وہ یہ ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف، خشیت الہی کو تقوی کہتے ہیں. یعنی بندہ گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، میرے آقا اسلام فرمایا تقوی کیا ہے؟ صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا. میرے آقا سمجھانا چاہتے ہیں تقوی کیا ہے، اور یہ روزے میں براہ راست دے رہے ہیں. اہتمام خاص ہے تقوی کے لیے یہ ماہ مکرم. میرے آقا نے فرمایا ابو ذر، کیا تمہارا کسی ایسی پگڈنڈی سے گزر ہوا ہے جس کے دونوں اطراف میں جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا ہے. فرمایا کہ پھر تم کیسے چلتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے دامن کو سمیٹ کر کبھی ادھر سے کانٹوں سے بچتا ہوں، کبھی ادھر سے بچتا ہوں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہوں. میرے کریم نے فرمایا بس یہی تقویٰ ہے، بس یہی تقویٰ ہے. یعنی اپنے آپ کو سمیٹ کر شریعت کے متعین کیے گئے راستے پر چلنے کا نام تقویٰ ہے. حرام سے بچتے ہوئے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سیدھے اللہ کے قرب کی طرف جانے کا نام تقویٰ ہے. اچھا، تھوڑی بات اور کلیئر کر دیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک بخاری پاک کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1894. ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصیام جنۃ، سرکار نے فرمایا
حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث پاک ہے، میں تقوی کا مفہوم واضح کرنے لگا ہوں کہ روزوں سے تقوی کیسے ملتا ہے اختصار کے ساتھ، کیونکہ مبالغہ رائی میں نہیں جانا چاہتا، وقت کو ملوث خاطر رکھنا ہے۔ موضوع دو ہیں، تو میں چاہتا ہوں تقوی کا جو معنی ہے نا، مفہوم ہے، وہ کھل کے ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ تو ماہ محرم کے باقی روزے بچے ہیں، باقی ایام بچے ہیں، ہم تقوی کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکیں، تقوی کے ساتھ اپنا روزہ جو مکمل کر سکیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا اسلام نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال۔ ڈھال ایک خاص آلہ ہوتا ہے جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دشمن سے بچنے کے لیے ایک خاص قسم کا آلہ ہے، اس کو جناب والا آگے کر کے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا دشمن کے وار سے۔ تو آقا اسلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ جن کو ہم کر کے جہنم رسید ہو سکتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی ڈال ہے، ان سے بچنے کے لیے بھی ڈال کا کام کرتا ہے۔ یعنی اللہ پاک روزے کے ذریعے ہمیں اپنی حفاظت خاص میں دے رہا ہے کہ میرے بندے چونکہ میری رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، کوئی دروازہ میرے قرب کا دروازہ ہے، کوئی دروازہ میرے فضل کا دروازہ ہے، کوئی دروازہ میری رحمت کا دروازہ ہے، فرمایا ہم نے جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنتوں کے سارے دروازے کھلے رہ جائیں اور جہنم کے سارے دروازے بند رہ جائیں اور میرا بندہ پھر بھی محروم رہ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں تقویٰ ہے کیا۔ میرے آقا نے کرم نوازی فرمائی، فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ اور یہ جو نقصان کا ایک جملہ استعمال ہم کرتے ہیں نا دنیاوی لحاظ سے کہ میرا فلاں کاروبار میں نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، دنیا کا نقصان ہے ہی نہیں، اور دنیا کا فائدہ بھی اصل میں فائدہ ہے ہی نہیں، اصل فائدہ آخرت کا فائدہ اور نقصان بھی آخرت کا نقصان۔ اصل نقصان اور فائدہ آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا وہ نفع والا ہے، فائدے میں ہے، اور جو اپنے مالک کو راضی نہیں کر سکا وہ نقصان میں ہے، اور وہ ایسا نقصان ہے کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہاں دنیا میں کبھی نقصان ہو گیا، کبھی فائدہ ہو گیا، یہ عارضی ہے، اصل نفع اور نقصان آخرت کا ہے۔ تو آخرت میں نقصان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ عطا فرمایا۔ بھئی آخر اسلام نے فرمایا تھا نا کہ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے جمعے بار میں حدیث پڑھی تھی، میں یہاں نقطہ لینا چاہتا ہوں کہ اب رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان پابند سلاسل ہے، اب بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ شیطان تو جکڑ دیے، میرے آقا نے فرما دیا شیطان سارے جکڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اصل میں گناہ کرنے کے عمل دو ہیں، ایک ظاہر کا عمل ہے داخلی، اور ایک اندر کا ہے باطن کا عمل ہے۔ جو خارجی عمل تھا شیطان اس کو تو جکڑ دیا، جو اندر نفس بیٹھا ہے وہ تو آزاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آزاد ہے، اور اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ نے روزہ عطا فرمایا کہ شیطان میں نے جکڑ دیے، اب تمہارا جو اندر کا نفس رہ گیا ہے اس کی اصلاح کے لیے میں نے تمہیں روزہ عطا فرما دیا ہے، تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ باطن کے لیے، میں نے تمہاری روح کو پاک کرنے کے لیے، تمہیں گناہوں کی گلاستوں سے نکالنے کے لیے روزہ عطا فرما دیا، تمہیں روزہ عطا فرما دیا۔ گرامی کا حضرات، آقا اسلام نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ تو
جو بندہ روزے میں ہے وہ ڈھال میں ہے، اللہ کی سبحان اللہ بے شک ڈھال میں ہے۔ آگے آقا اسلام نے تزکیہ نفس کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا کہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، آپ نے نفس کے خلاف کیسے لڑنا ہے۔ اصل جہاد یہ ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے، اب پھر بھی ہم برائی کریں کیوں؟ نفس ہمارا کی وجہ سے، اس نفس کی وجہ سے۔ تو میرے آقا اسلام نے فلا یرفث ولا یجہل، فرمایا کہ اب تو نے اپنے تزکیہ نفس کے لیے یہ کرنا ہے کہ تیری زبان پہ کوئی فحش گوئی والا جملہ نہ آئے۔ سبحان اللہ بے شک جو جملہ بےہودہ ہے، جو بے حیائی والا جملہ ہے، وہ تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ اس مہینے میں تو کم از کم نہیں آنا چاہیے، اور دوسرے مہینوں میں آزادی نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں میں تو تیری زبان پہ غلاظت آتی رہے، بے حیائی والے جملے آتے رہے۔ یہاں اہتمام خاص کی طرف اشارہ ہے، فرمایا کہ اس مہینے میں چونکہ تیرا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں، تیرے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تیری زبان پر ماہ مکرم میں کوئی گندا لفظ نہ آئے، بے شک سبحان اللہ فحش گوئی والا جملہ نہ آئے۔ فلا یرفث ولا یجہل، اور تیرا جو جسم ہے یہ بدکاری سے بچا رہے، بے شک زبان بھی بچی رہے اور جسم بھی برے اعمال سے، بدکاری سے بچا رہے۔ اور اگر ہم نے روزہ رکھ لیا، نہ زبان کی جو فحش گوئی ہے اس سے بچے، نہ جسم کی بدکاری سے بچے، تو روزے کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے آقا اسلام نے اسی لیے تو فرمایا تھا نا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ وہی ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بھی بول رہے ہیں، زبان پہ گالی گلوچ بھی ہے، غیبت بھی ہے، سینے میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، کاروبار میں جانے والا دھوکہ دہی بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، اور روزہ رکھا ہوگا 5 روپے کی شاید 10 روپے کی دینی ہے، روزہ رکھا ہوگا بھائی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے، بے شک سبحان اللہ جو دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو یرغمال بناتے ہیں تو وہ ہمارا کاروبار تو ہے لیکن اللہ رسول کی رضا نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت کے لیے تھوڑی پہ آپ کو قناعت اختیار کرنا پڑے گی، حلال کی پہچان کرنا پڑے گی، پھر جا کے خالق ملے گا، اور اس لقمے سے جو خون بنے گا اس خون سے عبادت کرنے کا شغف پیدا ہوگا، سبحان اللہ بے شک اللہ کا قرب ملے گا۔ ورنہ حرام کا مال کھا کے جسم بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے، زبان فحش گوئی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور بے حیائی والی چیزیں بندے کو اچھی لگتی ہیں۔ جب حلال کا رزق ہوگا، طیب رزق ہوگا، تو پھر ان چیزوں سے نفرت ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ تو میرے آقا اسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس مالک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ قسم کھائی میرے آقا نے، فرمایا روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے، لا خلوف فبالصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ جب روزے دار کے منہ سے اس کے خالی معدے کی وجہ سے ایک بدبو ظاہر ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتا مجھے کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ جس نے روزے کا تحفظ کیا ہے، جس نے اپنے روزے کو تقویٰ کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، خالق کائنات کے حبیب نے فرمایا لوگوں بدبو ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو روزے دار سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے اے لوگوں جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے نا اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی مجھے کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ دیکھیں نا وہ کتنی محبت فرما رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زبان پہ کوئی غلط بات نہ آئے، تمہارا جسم جو ہے وہ بھی بدکاری سے بچا رہے، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑنا چاہے، یعنی تم خود بھی گالی سے بچو، اور کوئی تمہیں گالی دینا چاہے، تمہارے ساتھ کوئی لڑنا چاہے، تو فرمایا قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین، آپ اسے کہہ دیں اگر کوئی تمہیں گالی دینا چاہے، کوئی لڑنا چاہے تو اسے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ فلیقل انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں اللہ کی ڈھال میں ہوں،
اللہ کی حفاظت میں ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ جبکہ ہمارے ہاں ٹرینڈ بدل گیا ہے، ہمیں اگر کوئی ایک گالی دے تو ہم اس کو دو تو کم از کم دینا فخر سمجھتے ہیں، لیکن گالی سن کے مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے۔ کبھی یہ نہیں غور کیا؟ بدلہ نہ لینا میرے آقا کی سنت ہے، معاف کر دینا میرے آقا کی سنت ہے، اور معاف کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ رسول کی رضا چاہیے تو پھر یہ تو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی اللہ کو پانا چاہے تو بڑی آسانی سے اللہ مل جاتا ہے، ورنہ اگر دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کے بندوں سے نفرت ہے، تو فرمایا عبادات سے تو خدا نہیں ملا کرتا ہے۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ بڑا پیارا جملہ میاں محمد بخش کا یہ شاعر کہ جے رب ملدا مندر مسیطاں تے ملدا چین چھڑکیاں ہو۔ چین چھڑکیاں جو ہیں وہ اکثر مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ جے رب ملدا جنگل بیلے تے ملدا گائیاں وچھیاں ہو، تے جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تے ملدا ڈنڈیاں مچھیاں ہو۔ بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں ہو۔ جو نیت کا ساچ اور صاف بندہ ہوتا ہے نا، اس کو خدا ملتا ہے۔ جس کا دل صاف ہے، اللہ دیکھتے ہی بندے کا دل ہے۔ میرے آقا اسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑنا چاہے، تزکیہ نفس کا فارمولہ دیا جا رہا ہے، تو تم نے خود بھی گالی نہیں دینی، بلکہ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہے، گالی دینا چاہے، تو جواب میں کہنا ہے، جواب میں انی صائم، میرا روزہ ہے۔ کیا کہنا ہے؟ میرا روزہ ہے۔ آگے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتر کا شرابہ و طعامہ و شہواتہ، فرمایا کہ میرے بندے نے میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے حلال تھا، میرے حکم کا پابند ہو کر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ فرمایا من اجل الصیام لی، اے میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، وَعَلَى عَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی تجھے میں عطا کروں گا۔ حتیٰ کہ قبلہ شاہ صاحب ہر نیک عمل کی جزا نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ نے اختصاص کے ساتھ فرمایا کہ تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اب اس کی جزا میں ہی ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے اس کی جزا میں ہی ہوں، اور ایک ہے اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ مولا ہر نیک عمل کی جزا تو دیتا ہے، گناہ پہ سزا تو دیتا ہے، مولا یہ روزے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ تو خصوصیت کے ساتھ حکم فرما رہا ہے کہ بندے روزہ میرے لیے رکھنا اور اس کی جزا بھی میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ فرمایا آسان کر دیتے ہیں، مفسرین نے فرمایا آسان کر دیتے ہیں۔ وہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت ملتی ہے، دوسری جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت ملے گی۔ فرمایا اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اللہ پاک چاہتا بندوں میرے لیے روزہ رکھو، میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ دوسرے لفظ میں یہ چاہتا ہے مولا کہ اس کی جزا میں ہی ہوں، تم میرے لیے روزہ تو رکھ، میرے لیے کچھ کر کے تو دیکھ تیرا خدا کس طرح تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا وَالْحَسَنَاتُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فرمایا کہ اسی طرح ہر نیک عمل کا رمضان میں 10 گنا جزا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کوئی بھی نیک عمل کر لیں، عام دنوں میں ایک نیکی کریں گے تو اس کی جزا بھی اسی مطابق ہے، لیکن جب ماہ مکرم رمضان المبارک آتا ہے تو فرمایا کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا۔ تو اس ماہ مکرم میں کثرت سے عبادت کریں اور تقوی کا خیال رکھیں۔ تقوی اللہ کی خشیت کو کہتے ہیں کہ اس کے ڈر سے بندہ گناہ سے بچ جائے، نگاہوں کو برائی سے بچائیں، بے حیائی سے بچائیں، زبان کو فحش گوئی سے بچائیں، اپنے قدموں کو، ہاتھوں کو جناب والا دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اس سے گناہ کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ ہے تقوی۔ تو تقوی کے ساتھ روزہ رکھے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کی جزا بھی میں دوں گا، اور اس کی جزا پھر کتنی حسین ہوگی۔